क्योंकि DUI भी ये समझती है कि KPK में धांधली हुई है। ना सिर्फ KPK में धांधली हुई है बल्कि पूरे पाकिस्तान में धांधली हुई है। धांधली करने वाले एक ही थे और उनका इंतजाम था। हमने इसको कोई तामीर तरक्की के हवाले से नहीं मनाया, ना पाकिस्तान के अवाम ने मनाया। ये सिर्फ तामीर तरक्की जो है वो अखबारों के एक पूरे पेज के ऊपर थी, कागज काले किए हुए थे। इसके अलावा तामीर तरक्की तो पाकिस्तान में किसी को नजर नहीं आई। बहरहाल हमने अपने तौर पे इसको कंडेम किया। अपने इज्तिमा जहाँ पे थे मौलाना साहब ने खुद भी जो है प्रेस मीडिया टॉक की है इस हवाले से। बाकी जो लीडरशिप है वो भी इस हवाले से बात करते रहे और हम सब ने इसको कंडेम किया। राइट। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, अभी शहबाज शरीफ साहब से भी, वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात हुई है मौलाना साहब की। मौलाना साहब हुकूमत के भी साथ ज़ाहिर है कि उनके पहले से अच्छे रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप भी रहे हैं, चाहे वो PMLN है या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब PTI के साथ भी ये एक अब रिलेशनशिप बन गया था अलायंस के तौर पे। अब आप अभी क्या डिसाइड हुआ है कि गवर्नमेंट साइड पर हैं या न्यूट्रल हैं या ऑपोजिशन में हैं? अलायंस बन नहीं गया, बनने के एक अमल शुरू हुआ है। ये देखते हैं कि बन पाएगा या नहीं पाएगा। बहरहाल हम अपोजिशन में थे, अपोजिशन में हैं और जब तक ये सिस्टम रहेगा हम अपोजिशन में ही रहेंगे। जी राइट। वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई है मौलाना साहब की, तो उसमें क्या बातचीत हुई है? क्या वज़ीर आज़म साहब ने ये रिक्वेस्ट की है या उन्होंने ये बातचीत की है कि आप PTI के साथ अलायंस में ना जाएं, हमारे साथ आएं? कोई इस तरह की कोई ऑफर की है? तो है कि वज़ीर आज़म साहब के साथ मौलाना साहब की अपने दोस्ताना ताल्लुकात तो यकीनन मौजूद हैं। एक समाजी ताल्लुक, समाजी रिश्ता उनका मौजूद है और समाजी रिश्ते के तहत अक्सर नून के दोस्त या इवन मियाँ साहबान भी जो है मौलाना साहब से राब्ता रखते हैं। PTI से अभी हमारा वर्किंग रिलेशनशिप बना है, नया बना है और वो जो तलखियाँ थी वो तलखियाँ हम सारी पीछे छोड़ आए हैं। छोटा मोटा फायर अभी भी हो जाता है मगर उसके बावजूद जो है ना हम उनसे ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं और वर्किंग रिलेशनशिप में आ गए हैं। तो वज़ीर आज़म साहब जो है वो एक समाजी उसमें आए थे, अयादत के लिए आए थे। मौलाना पिछले दिनों उनकी तबीयत कुछ नासाज थी तो उस हवाले से फूल लेके आए थे और यही बात हुई कि ताख़ीर हुई है मगर वजह उनकी मसरूफियत थी और ये उनका हक तो मेरा ख्याल है कि नहीं बनता कि वो किसी को कहें कि आप पार्टी के साथ अलायंस में जाएं या पार्टी के साथ न रहें। ये तो वो डिमांड कर सकते हैं या वो ये लेकिन ऑफर भी तो कर सकते हैं ना, ऑफर भी तो कर सकते हैं। सुन तो लें ना, सुन तो लें। हाँ, ये उनका वो हो सकता है कि ये वो कहें कि जी आप आए हुकूमत में आके हम हुकूमत में आ जाएंगे, हुकूमत के साथ ताउन करें मगर जो है ना ये कि फलां अपोजिशन ना करें, फलां जगह अलायंस ना बनाइए, उनका हक नहीं है। और ये ऑफर्स जो है ना वो मेरे इल्म के मुताबिक कोई ऐसी ऑफर नहीं है। वो कि इससे पहले जो है ना उनकी ख्वाहिश जरूर थी कि हम इकट्ठे चले मगर हम इकट्ठा इस सिस्टम के तहत नहीं चलना चाहते जो धांधली ज़दा है। अच्छा राइट। आपने जैसे कहा कि अलायंस अभी बनने की अभी ये कोशिश में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के DUI के साथ अब रवाबत है और जो पहले तलखियाँ थी अब वो नहीं है। आप KPK गवर्नमेंट के ऊपर आप धांधली का आपको शिकवा है तो आपके KPK गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब जो नया वर्किंग रिलेशनशिप है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किस तरह से आप चलना चाहते हैं? क्या उनकी मुख्तलिफ एहतजाजी तहरीकों में शामिल भी होंगे या सिर्फ़ और सिर्फ एज अ अपोजिशन उनके साथ हैं लेकिन उनकी तहरीक एक अलग है? ऐसा है कि हम KPK गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर चुके। जैसे हम जो है वफाक में जो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को नहीं मानते, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को नहीं मानते, उसको धांधली ज़्यादा समझते हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में और बाकी सूबों में भी हम हुकूमतों को धांधली ज़्यादा समझते हैं और एक इंतज़ाम समझते हैं जो इंतज़ाम किसी और ने किया हुआ है और उसको हम तस्लीम नहीं करते। बावजूद ये कि हम पार्लियामान में बैठे हुए हैं मगर वो फोरम सिर्फ इसलिए हमने रखा हुआ है कि हम उस फोरम से अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करते हैं। बाकी आपने कहा कि जी हम किसके साथ चलेंगे, हम अलग से पार्टी हैं। JUI अब एक पार्टी है, सियासी पार्टी है, उसका अपना कद है, अपना काट है।
وہ کسی کی انگلی پکڑ کے نہیں چلتی، نہ کسی کی انگلی چھوڑتی ہے. ہم سب جماعتوں کے ساتھ روابط رکھتے ہیں. ہم اپوزیشن میں ہیں، اپوزیشن کے اندر جو ہے نا وہ ہم موجود رہیں گے. کسی کی احتجاج میں شریک ہوں یا نہ ہو، یہ بات جو ہے یہ پری میچور ہے. اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اچھا، الائنس جو یہ بن سکتا ہے وہ کن بنیادوں پر بن سکتا ہے؟ جے یو آئی فے کیا اس الائنس کی اس کے اوپر مقاصد کیا رکھتی ہے؟ دیکھیے، یہ ان سے پوچھیے جو الائنس بنانا چاہ رہے ہیں کہ وہ مقاصد الائنس کا کیا رکھتے ہیں. ہمیں تو انہوں نے اس سٹیج پہ آ کے وہ ایک الائنس کی بات کرتے ہیں کہ اکٹھے ہو کے چلیں، مگر اس سے پہلے ایک سال جب گزر گیا، 8 فروری سے آج 9 فروری ہو گیا ہے، اس ایک سال میں تو دونوں ایوانوں میں کوئی متحدہ اپوزیشن وجود میں نہیں آ سکی، اور اسی طرح سے متحدہ اپوزیشن جو ہے یہاں پہ ایوانوں سے باہر بھی وجود میں نہیں آ سکی. ایک الائنس پہلے بنا تھا، وہ آج بھی قائم ہے اس میں تحفظ دستور کے نام پہ. اس کو بناتے ہوئے بھی جے یو آئی سے نہ پوچھا گیا تھا، نہ کبھی ان کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن ہوئی تھی. اب کنسلٹیشن کا پروسیس شروع ہوا ہے، مگر یہ اب تک ہم کو اس کے خد و خال واضح نہیں ہوئے. آیا وہ اسی الائنس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا اپنا الائنس بنانا چاہتے ہیں؟ اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کا پروگرام کیا ہوگا، اس کا نظم کیا ہوگا، اس کی شکل شباہت کیا ہوگی، یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ابھی تک سرفس ہونی ہے. اور اس کے بعد پھر اگر یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ کوئی الائنس بنے جس میں جے یو آئی پارٹ ہو، پھر ہم چاہیں گے کہ اس کی ڈاکومنٹیشن ہو، اس کو کاغذ پہ لایا جائے، ایک چارٹر جو ہے وہ تحریری شکل میں ہو. پھر اس کے ساتھ ایک چیز اور واضح کرنی ہوگی کہ کیا اس الائنس میں رہتے ہوئے کوئی پارٹی کہیں پہ مذاکرات کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی. ہم اگر چاہیں کسی سے بیک ڈور سے ملاقات کریں اور یا سامنے سے ملاقات کریں، کیا آیا جو ہے یہ پرمیزیبل ہوگا اس الائنس کے اندر رہتے ہوئے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ڈیسائیڈ ہونی ہے. جب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ الائنس کیا شکل اختیار کرے گا، کون کون اس میں شامل ہو. رائٹ. ابھی آپ نے مذاکرات کی بات کی ہے. پہلے حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی کے مذاکرات شروع ہوئے تھے، پھر وہ 3 راؤنڈ ہوئے اور پھر پی ٹی آئی نے خود سے ختم کر دیے. اب پی ٹی آئی کے بانی نے 2 خط لکھے ہیں اور وہ لکھے ہیں آرمی چیف کے نام. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے کیا مقصد کیا ہے پی ٹی آئی کا؟ آپ یہ براہ راست کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا ہے کہ یہ پی ٹی آئی اس وقت ہمارے ساتھ کسی اتحاد میں شامل نہیں ہے، تو یہ ان کا حق ہے، وہ جس طرح سے چاہے، وہ الگ پارٹی ہیں، جس طرح سے چاہے وہ کرے. ہم کو اس بات سے کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ کہیں رابطے رکھتے ہیں یا کہیں رابطے منقطع کرتے ہیں. مگر جب کوئی اگر الائنس بن گیا، فرض کر لیجئے، اور اس الائنس میں جے یو آئی شامل ہوئی، تو پھر ہم اس وقت جو ہے نا اس وقت کے حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملات واضح ہوں کہ اس کے بعد بھی یہ اس طرح سے تسلسل رہے گا کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ اپنے طور پہ مذاکرات کر سکے، کوئی اپنے پارٹی اپنے طور پہ خطوط لکھ سکے. یہ ساری باتیں طے ہونا اب باقی ہیں. جب اگر اس کو پازیٹیولی یہ طے ہو جاتی ہیں تو یہ بات امکانات میں ہے کہ کوئی الائنس بن جائے. اگر نہیں ہوتی تو پھر اس کا امکان بھی ہے کہ الائنس جو ہے نا کوئی شکل اختیار نہ کر پائے. رائٹ. کامران صاحب، جے یو آئی فے اپنی سطح پر اس وقت ایز اے اپوزیشن کیا اس کا اپنے مقاصد کیا ہے، اس کی اپنی اسٹریٹجی ایز اے اپوزیشن کیا ہے، وہ کس طرح سے چلنا چاہ رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایز اے اپوزیشن خود بھی آپ حکومت کے ساتھ، حکومت سے الگ ہو کر حکومت کے خلاف کوئی تحریک، یا جیسے کہ الیکشن کو نہ ماننا، فارم 47 والی حکومت، کچھ ڈیمانڈز اپنی بھی ہوتی ہیں. تو ایز اے اپوزیشن آپ کی اپنی جے یو آئی فے کی اپنی کیا ڈیمانڈز ہیں، اپنے کیا آبجیکٹیوز ہیں، اپنی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ایسا ہے کہ جس وقت جے یو آئی حکومت میں بھی تھی، پی ڈی ایم کی جو وہ دور تھا 16 مہینے کا، تو بھی جہاں پہ غلط بات ہوتی تھی، جہاں پہ قانون سازی میں کوئی غلطی ہوتی تھی، تو ہم اس کی نشاندہی کرتے تھے. جے یو آئی اس طرح سے کنسیڈ نہیں کرتی تھی، ایون حکومت میں بیٹھے ہونے کے باوجود بھی. وہ اگر آپ کو یاد ہے تو ہر اس جگہ پہ جہاں پہ قانون سازی ہوئی، جے یو آئی کا اعتراض اس میں شامل رہا.
اب بھی جہاں پہ بھی کوئی ایسی چیز غلط ہوتی ہے، آپ کا ایون پیکا ایکٹ دیکھ لیجئے، اس میں جے یو آئی اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے، اور جہاں جہاں پہ غلط بات ہوئی ہے جے یو آئی نے اپوزیشن کے طور پہ اپنا کردار ادا کیا ہے. مگر یہ کردار جو ہے وہ ظاہر ہے ہم تنہا اختیار کرتے ہیں، کیونکہ کوئی ایسی جائنٹ حکمت عملی جو ہے وہ موجود نہیں ہے پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں. تو جو ہم جس حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں، مگر اس وقت تک ابھی تک احتجاج کا فیصلہ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کل کہ احتجاج کا کسی بات پہ کوئی فیصلہ ہو جائے، مگر آج تک کی صورتحال یہ ہے کہ کسی احتجاج کا فیصلہ نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کسی احتجاج میں شامل ہو جائیں گے تو وہ اس وقت تک ایسا ممکن نہیں ہے جب تک پارٹی کے ادارے یہ فیصلہ نہیں کر دیتے، اور پارٹی کے اداروں کی طرف سے گو ہیڈ ملنے کے بعد ہی ایسا ممکن ہو سکتا ہے. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، جیسے کہ ظاہر ہے کہ آپ بھی ان الیکشن کو شفاف نہیں مانتے، اور جے یو آئی فیک کیا سمجھتی ہے کہ عام انتخابات بہت جلد ہو جانے چاہیے، یہ ضرورت محسوس کرتی ہے، یا اس سسٹم کو چلنا چاہیے؟ ظاہر ہے 1 سال میں تو آپ نے یہ سارا بھانپ لیا ہوگا، انالیسس بھی کر لیا ہوگا، سیاسی طور پہ فیصلہ بھی کر لیا ہوگا. تو جے یو آئی فیک کا شارٹلی بتائیے گا کہ کیا اس پر کیا سٹانس ہے؟ جے یو آئی دو چیزیں چاہتی ہے اور اس کے اوپر وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. ایک یہ کہ فیئر اور فری الیکشن کا ایک میکنزم بنایا جائے، اور جو لوگ اس کو لے اٹھتے ہیں الیکشن کے نتائج کو، اس سے ان کو تائب ہونا پڑے گا. اور دوسرا، چونکہ اس وقت حکومت کے پاس جینون مینڈیٹ نہیں ہے، ان کو سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے. تھینک یو ویری